عزیز طلباء، کورس کوڈ 9023 کے ساتھ صفت رشید حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے کلاسیکی ادب میں شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے اوتھیلو پہ۔ عزیز طلباء، شیکسپیئر یا کوئی بھی بڑا کلاسیک جو فنکار ہے، ادیب ہے، اس کی ایک بڑے ہونے کی دلیل عام طور پہ یہ بھی دی جاتی ہے کہ عوام اور خواص، خواہ اس نے اس کے وہ کام پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، وہ اس کے نام سے یا اس کی عظمت سے کسی نہ کسی درجے میں واقف ہوتا ہے اور اس کو مانتا ہے کہ یہ بڑا ہے۔ شیکسپیئر کا بھی یہی حال ہے، ہم نے چاہے اس کے ڈرامے آپ نے پہلے پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں، یا اردو میں ترجمہ پڑھا یا انگریزی میں آپ نے پڑھا، مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے شیکسپیئر کا نام یقیناً سن رکھا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں غالب کا نام آپ نے سنا ہے، اپنے بی ایس میں داخلے سے پہلے بھی آپ کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے بڑے شعراء کون سے ہیں، یورپ کے بڑے شعراء کون سے ہیں، یا دنیا بھر کے جو بڑے عظیم لوگ لکھنے والے ہیں، سائنسدان ہیں، یہ سب اس طرح کے جو لوگوں سے ہم نام سے کم از کم واقف ہوتے ہیں۔ تو شیکسپیئر بھی ایک اسی طرح کے بڑے آدمی ہیں۔ یہ 1564 میں پیدا ہوئے انگلینڈ میں، اور یعنی 16ویں صدی کا جو آخری نصف ہے اس میں ان کی سارے ڈرامے وغیرہ اور وہ آتے ہیں۔ 1614 میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات ہوئی۔ لیکن عزیز طلباء، اس دور میں یا اس سے پہلے کے اور بعد کے بہت سے جو بڑے لوگ ہیں، ان کی ہمیں، جیسے ہومر میں ہم نے بات کی تھی کہ ان کے ہمیں بعض اوقات ان کی جو تاریخ ہوتی ہیں، سنین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بہت اوتھینٹک چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ بعض کے تو ہمیں حالات زندگی بھی نہیں ملتے، جیسے شکنتلا کے جو کالی داس ہیں ان کے بارے میں ہمیں پراپر معلومات نہیں ہے، اسی طرح ہومر کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں، لیکن ان کی نسبت ذرا زیادہ معلومات بہرحال شیکسپیئر کے بارے میں ہمیں ہیں۔ اس کے زیادہ تر ڈرامے محفوظ ہیں، اس کا دور پتہ ہے، جہاں جہاں اس دور میں وہ پلے جو ہے وہ ایکٹ کیے گئے، وہ سٹیج، اس کی ڈائریکشن، بہت سی چیزیں محفوظ بھی ہیں۔ تو بہرحال تو لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں شیکسپیئر کی تو یقیناً بات پھر اور بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ تصورات ہیں جن کے لیے کو جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ٹریجڈی، کہ ٹریجڈی کیا ہے۔ جب ہم ٹریجڈی کی بات کریں گے تو عزیز طلباء ہمارا دماغ جائے گا یونان کی ٹریجڈیز کی طرف بھی۔ وہاں ڈرامے جو ہے، ٹریجڈی سے یہاں مراد ایک لفظ نہیں ہے، یہ اب ہم یہاں بطور اصطلاح اس کو برت رہے ہیں، یعنی ڈرامہ، یعنی دو طرح کے ڈرامے تھے اور ہیں بھی ابھی بھی، ٹریجڈی اور کامیڈی، اس کے بیچ میں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اس وقت کلاسیکی جو دور تھا اور شیکسپیئر کے دور میں بھی زیادہ تر یہ تقسیم رہی ہیں، یعنی جو درمیان کی ہے ٹریجائی کامیڈی جسے کہتے ہیں وہ کم رہی۔ تو جب ٹریجڈی کہتے ہیں تو یونان میں بہت سے ڈرامے لکھنے والے موجود رہے، جس کا ذکر جو ہے ارسطو نے اپنی کتاب، مشہور زمانہ کتاب، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنقید کی یہ پہلی کتاب ہے یونانی زبان میں، جو کہ بعد میں دنیا کے تقریباً تمام زبانوں میں ترجمہ ہوئی، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائبل آف کرٹیسزم جیسے کہا جائے، وہ غلط نہ ہوگا۔ اس کے تراجم بھی اردو میں ہو چکے۔ تو اس میں بھی انہوں نے ٹریجڈی کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کی کہ ٹریجڈی کیا چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ عزیز طلباء کہ جب ارسطو یہ بات کر رہے ہیں تو ان کے پیش نظر پچھلے 200-300 برس کے ڈرامے ان کے سامنے موجود ہیں، ٹریجڈیز موجود ہیں، کامیڈیز موجود ہیں، جن کے جہاں سے وہ عکس کر رہے ہیں ان خصوصیات کو کہ یہ چیزیں ٹریجڈی میں ہونی چاہیے۔ یعنی ارسطو اپنی اس کتاب میں یہ نہیں کہتے کہ ٹریجڈی کو ایسا ہونا چاہیے، وہ اصول مرتب نہیں کر رہے، بلکہ وہ اصول جو رائج تھے پہلے سے صدیوں سے ان کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی اس کو کہتے ہیں پوئٹکس یا شعریات کہتے ہیں، کہ ایک صنف کی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لوازم کیا ہے، اس کی خصوص کیا ہے، کہ غزل کو کیسا ہونا چاہیے۔ جی غزل میں شعر ہوتا ہے، تمام اشعار جو ہیں وہ خود مختار ہوتے ہیں، نظم میں جو ہے ایک سلسلہ ہے خیالات کا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ہم کہیں گے کہ اس چیز کی وہ پوئٹکس ہے۔ تو اسی طریقے سے ٹریجڈی کی بھی جو پوئٹکس ہے، یعنی جو اس کی شعریات ہے کہ ٹریجڈی کیسی ہونی چاہیے، وہ شیکسپیئر کے ہاں کم و بیش وہی ہیں جو ارسطو نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں، اور کچھ چیزیں منفرد بھی ہیں، تھوڑی بہت تبدیلی بھی کی ہے شیکسپیئر نے اپنے۔ تو شیکسپیئر کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو ٹریجڈی کی خصوصیات ہیں،
سب سے پہلے تو عزیز طلباء یہ لفظ ہی دیکھیے کہ ٹریجڈی، یعنی یہ المیہ ہے، بنیادی طور پہ جو اس کا انجام ہے، خاص طور پہ انجام سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ٹریجڈی ہے یا ٹریجائی کامیڈی ہے، کہ اس میں جو بنیادی کردار ہیں، خاص طور پہ جو ہیرو ہے، اس کی المناک موت واقعہ ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ جب بڑا آدمی کی ٹریجڈی ہوتی ہے، بڑے آدمی کا زوال ہوتا ہے، صرف موت کی بات نہیں ہوتی، زوال ہوتا ہے کلاس سے، تو وہ اپنے ساتھ اور بہت سے چیزوں کو دور میں اس کے ساتھ جو وابستہ چیزیں ہیں ان سب کا زوال ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی دی جاتی ہے کہ جب ایک چھوٹا سا پتھر یا بڑا پتھر خاص طور پہ پہاڑ سے لڑکتا ہے تو نیچے زمین تک پہنچتے پہنچتے وہ بہت بڑا اور چھوٹے بڑے پتھر اس کے ساتھ شامل ہو کے ایک بڑی وہ باعث بنتا ہے جب وہ زمین پہ گرتے ہیں۔ تو اسی طرح تو جو شیکسپیرین ٹریجڈی کا جو ہیرو ہے وہ بنیادی طور پہ یا تو بادشاہ ہوگا یا شہزادہ ہوگا، زیادہ تر میں۔ کچھ میں ایسا ہے کہ اس میں جرنلز وغیرہ بھی ہیں، کم از کم درجے میں، جیسے کہ ہمارے جو منتخب ڈرامہ ہے اس میں وہ اوتھیلو ہے، اوتھیلو ایک جرنل ہے۔ اسی طریقے سے عزیز طلباء ایک ڈرامہ ہے شیکسپیئر کا ہی، وہ جولیس سیزر ہے۔ تو عزیز طلباء جولیس سیزر تو ظاہر ہے کہ ایک بادشاہ ہے، یہ اس کی بھی ٹریجڈی ہے، لیکن ایک بحث ہے نقادوں کے ہاں کہ یہ ٹریجڈی کیا جولیس سیزر کی ہے یا اینٹونی اور بروٹس کی ہے۔ اس میں دو بہت اہم کردار ہیں، لیکن وہ بھی بڑے افراد ہیں، وہ سینٹرز ہیں، وہ بڑے خاندانوں سے متعلق ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں جو جنرل ہے وہ بھی کم حیثیت کا مالک نہیں ہے، جنرل ہے ظاہر ہے پوری فوج کا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیکسپیئر کے ہاں مجموعی طور پہ یا تو بادشاہ ہے یا شہزادہ ہے، ان کی ٹریجڈیز ہے، یا کم از کم درجے میں جنرل جو ہے اس کے، یا ہیرو کے ساتھ بھی جو اہم پروٹیگونسٹ اس کو کہنا چاہیے، جو مرکزی کردار ہیں ان کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی یہ کردار ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اور بہت سی خصوصیات ہیں، جیسا کہ اس کا ہیرو کا ہونا کہ وہ اعلیٰ خاندان سے ہو، بادشاہ ہو، اور جو ٹریجڈی ہے اس میں اس کا حصہ ہے کہ اس کی المناک موت پہ ہوگی۔ ایک بہت اہم چیز ہے کہ یہ المیہ قائم کیسے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ کوئی جھگڑا ہوا اور اس کی المناک موت ہو گئی، کہ ایسا ہوا یا جنگ ہوئی، ایسا نہیں ہے سادہ بات۔ اس کے اندر بات بنیادی یہ ہوتی ہے کہ ہیرو جو ہے یا جو اس کا جو پروٹیگونسٹ ہے یہ ایک اعلیٰ کردار کا مالک ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں کوئی ایسی شخصی خامی ہوتی ہے، اس کی مزاج میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کی ٹریجڈی کا باعث بنتی ہے، اور بعض اوقات تو بہت چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے، جیسے شک کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، کہ یا جیسے جو ہے حسد کا ہلکا پھلکا مادہ ہو جائے، بہت شدت کے ساتھ نہیں لیکن کوئی بھی انسانی اس میں جو ہو جاتی ہے، یا جیسے فیصلہ نہ کرنے کی ہو جاتی ہے کہ میں فیصلہ کسی نتیجے پہ وقت پہ پہنچنا، کہ عمل میں کمی کا، جیسے ہیملٹ پہ مشہور ہے کہ ہیملٹ کی اس کی وجہ وہ بنتی ہے، یا بہت زیادہ اعتماد کر لینا لوگوں پہ۔ تو اس طرح کوئی نہ کوئی ایسی اخلاقی خامی، چھوٹی موٹی کردار میں خامی کہہ لو اس کو، وہ ہوتی ہے جو ان کے زوال کا باعث بنتی ہے، اور نتیجتاً وہ پورے سماج کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ تو عزیز طلباء یہ چند ایسی خصوصیات ہیں جو شیکسپیئر کے تقریباً تمام ڈراموں میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم بات ہے، وہ ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، کہ ہمیں شیکسپیئر کے ڈراموں میں جسٹس ان معنوں جس کو پوئٹک جسٹس کہتے ہیں وہ نہیں ملے گا، کہ آخر میں سب ہنسی خوشی رہنے لگے، اور یا زیادہ سے زیادہ اگر یہ کر لیا جائے کہ جو عناصر تھے، جو منفی عناصر تھے، وہ اپنے کردار پہ پہنچے، اور ظلم کو جو ہے وہ اس سے نجات مل گئی۔ یہاں حق پہ اور باطل پہ جو لوگ تھے ان تمام کا انجام ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ظالم اور مظلوم جو ہیں اس میں ان کو مختلف طرح کا انجام ہو، ایک ہی انجام ہوتا ہے۔ تو یہ خصوصیات ہیں خاص طور پہ شیکسپیرین ٹریجڈی کی۔ اچھا، اسی طرح ایک خصوصیت جو ہے وہ یونانی ڈرامے کی بھی ہے، ارسطو نے ذکر کیا، جس کو اس نے پیٹی اینڈ فیئر کہا، کہ المیہ دیکھنے کا، ایک زوال دیکھنے کا، ٹریجڈی دیکھنے کا، دیکھنے والوں پہ کیا اثر ہوتا ہے،
ان کا کہنا تھا کہ یہ کیتھارسس ہوتا ہے، دیکھنے والا جب یہ ظلم دیکھتا ہے اس کو پیٹی اور فیئر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ میرے ساتھ نہ ہو جائے ایسا، یہ جو میں زوال دیکھ رہا ہوں، جو ٹریجڈی دیکھ رہا ہوں، یہ جو المیہ دیکھ رہا ہوں ایک باپ کا یا کسی اور کا، جیسا کہ کنگ لیئر میں ہے، تو اس طریقے سے وہ دیکھنے والے کو رحم بھی آتا ہے دوسرے پہ، اور ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا میرے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس سے ایک کیتھارسس ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ۔ یہی شیکسپیئر کے ڈراموں کے اندر بھی ہے کہ ایک جو اس کی کیتھارسس انسان کا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی چند ایسی خصوصیات جو منسوب ہیں یونانی ڈرامے سے بھی اور خاص طور پر شیکسپیرین ڈرامے سے۔ تو عزیز طلباء، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے شیکسپیئر کے ڈرامے اوتھیلو پہ۔